علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بہترین بیان، بہت ہی شاندار بیان ہے، جس کا موضوع ہے آدمی کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائے۔ حالات تو آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن انسان کو ہر حال میں خوش ہی رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ آپ کو یہ بیان پسند آئے گا۔ اس بیان کو پورا سنیں اور آگے اپنے یار دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کے اس بیان کو۔ تو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے، جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں۔ پہلا انعام، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا انعام، آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا۔ تیسرا، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں۔ دیکھو، غنی کیا ہے اللہ نے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں۔ فقیروں کو بھیک دے دے کے، آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں، مستحق ہے نا، اس کو اسٹیبل کر دو۔ اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو لت پڑ گئی ہے، پھر مت دو اس کو۔ میرا بہت تجربہ ہوا ہے، کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے۔ میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے، اس کو تھوڑا صفائی کر دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا۔ ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ۔ اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے۔ اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے، غنی مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ وہ برتن لے کر آیا، اس کو آپ نے بیچا، نیلام کیا، کلہاڑا دیا، کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو۔ وہ لائے، 1 درہم کے 2 درہم، 2 کے 4 درہم ہو گئے۔ تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی، بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں، اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں۔ بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت۔ وہ سٹے لگا، جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا، گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے۔ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، غریب تھے، غنی کر دیا، اور علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم۔ اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں۔ ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا۔ کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر۔ ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا۔ اللہ ہم پر کوئی انعام کرے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا۔ آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں، زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ۔ نا نا نا۔ قرآن نے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا، اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسرا،
اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا، اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث، رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، علم کی نعمت خاص طور پر، اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو، آپ لینے کے لیے چلے جائیں، بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بعض گھنٹہ لگا دو گے وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی، اس آیت سے، کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے، اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی، اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، بخل کرتا ہے، زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی. اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں. کذالک کنتم من قبل، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے، ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے، تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کذالک کنتم من قبل، اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا. اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کے دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا، ہنر دیا، اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو، اس علم کو لوگوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرو. بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائڈ کیا ہے نا، تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے. تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور 3 نعمتوں کا شکر بیان کیا. تو ان 3 نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو 3 کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو آج سے اس بات کا عزم کریں، محاسبہ کریں، بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا، پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا
کہ حضرت یہ پریشانی ہے, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے نا, پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں, یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. تو پیارے دوستو, امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا, اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا. تو دوستو, اس بیان کو شیئر ضرور کریں اور لائک کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. شکریہ, جزاک اللہ خیر.